لیکن ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ عزت دار ہو، تو اللہ نے وہ ایک ہی قانون بنایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے زیادہ عزت اس کو ملے گی جو تقوی والا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، من اراد عزا بلا عشیرہ، جو عزت چاہتا ہو، خاندان بڑا نہیں، غریب خاندان ہے، عزت چاہتا ہے، غنن بلا مال، جو غنی بننا چاہتا ہو، پیسہ کوئی نہیں، بغیر پیسے کے غنا چاہتا ہے، ہیبتاً بلا سلطان، طاقت کوئی نہیں، اپنی عزت، اپنی ہیبت، اپنا وقار چاہتا ہے، وجاہتاً بلا اخوان، اس کا مددگار کوئی نہیں اور اپنا نام چاہتا ہے۔ یہ چار باتیں جو شخص چاہے، جو مرد جو عورت ان چار چیزوں کا طلبگار ہو، فَلْيَخْرُجْ مِنْ ذُلِّ مَعَصِيَةِ اللَّهِ إِلَىٰ عِزِّ طَاعَةِ اللَّهِ، وہ اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دے اور اللہ کا فرما بردار بن جائے، تو دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں عورتوں دونوں کے لیے عزت کامیابی کا ایک ہی راستہ بنایا ہے، وہ ہے اللہ کا دین۔ عورت کے لیے گھر ہے، مرد کے لیے باہر بازار ہے، یہ دو تقسیمیں ہیں۔ مرد اگر اندر کے کام میں دخل نہ دے، عورت باہر کے کام میں دخل نہ دے، تو گھر بڑا اچھا چلتا ہے۔ جو مرد گھر میں دخل دینا شروع کر دیتے، جو عورتیں باہر دخل دینا شروع کر دیتی ہیں، اس گھر میں توڑ پھوڑ شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو ایک مقام بخشا ہے۔ اسلام سے پہلے عورت کی حیثیت باندی سے زیادہ کوئی نہیں تھی، اور فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، اس کو ایک ایسی بیکار چیز بنایا ہوا تھا جس کی کوئی نہ حیثیت نہ مرتبہ۔ جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو لوگوں کے اندر زندہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے عورت کا بھی مقام قائم فرمایا۔ عرب میں دستور تھا، یہاں ہمارے ہاں بھی ہے، بیٹیوں کو حصہ کوئی نہیں دیتا، سارا باپ کا حصہ بیٹے لے جاتے ہیں، سارا باپ کا حصہ بھائی لے جاتے ہیں، بہنوں کو کچھ نہیں ملتا۔ تمہارے ہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے نا؟ بولو، ایسا ہی ہوتا ہے نا؟ ہاں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو دنیاوی وجاہت ہے، جو دنیا کی وجاہت ہے، اس کو کہتے ہیں حسب، حسب، اور جو خاندانی وجاہت ہے اس کو کہتے ہیں نسب، ذو نسب و ذو حسب، ذو نسب جس کا خاندان اچھا ہو، ذو حسب جس کے پاس دنیاوی وجاہت مال ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قانون کی رعایت کرتے ہوئے پہلے عورت کا حق بیان فرمایا۔ قرآن نے بیٹے کا حق بعد میں بتایا ہے اور بیٹی کا حق پہلے بتایا ہے۔ چونکہ عرب میں بھی یہی کام تھا، وہ بہنوں کو حصہ نہیں دیتے تھے، بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے تھے، تو قرآن پاک نے جو آیت اتاری بیٹیوں کے بارے میں، وہ اس طرح اتاری کہ بچے کا حق نہیں بتایا۔ تو سوال پیدا ہوا، تو بیٹے کو کیا ملے گا؟ بیٹے کو کیا ملے گا؟ سوال یہ کھڑا کیا، بیٹے کو کیا ملے گا؟ عرب کے دستور کے خلاف، چار سدہ کے رواج کے خلاف، سارا تو بیٹے لے جاتے۔ تو قرآن نے بیٹے کا حق بتایا ہی کوئی نہیں، بیٹی کا بتایا۔ تو سوال ہوا، تو پھر بیٹے کو کتنا ملے؟ یہ صرف اس اہمیت کی وجہ سے تھا، اور جو اللہ نے بچیوں کو دی، اور اس ظلم کی وجہ سے تھا جو عرب کر رہے تھے اور جو آج ہمارے علاقے میں ہو رہا ہے۔ تو قرآن نے سوال اٹھایا، بیٹے کا وراثت میں کتنا حصہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، جتنا دو بچیوں کو دینے کا ہم نے حکم دیا ہے، اتنا ایک بچے کو دے دیا جائے۔ دو جریب دو بہنوں کا حصہ بنتا ہے، تو دو جریب ایک بھائی کا حصہ بنا دیا جائے۔ تو بچی کا حق پہلے بتایا ہے اور بچے کا حق بعد میں بتایا ہے۔ للذکر، جیسے مرد کا درجہ بڑا ہے تو قرآن یوں آتا، للانثی
مثل نصف حظ الذکر، یعنی یوں سوال اٹھتا کہ بیٹی کمزور چیز ہے، اس کا جائیداد میں کتنا حصہ ہے؟ تو قرآن جواب دیتا جتنا لڑکے کو دیا جاتا ہے اس کا آدھا لڑکی کو دے دیا جائے۔ لیکن قرآن پاک نے یہ سوال اٹھانے کی بجائے لڑکے کا حق زیرو کر دیا، ہے ہی کوئی نہیں، ایسا لگا ہے ہی کوئی نہیں۔ تو پھر سوال ہوا تو کچھ تو ملے گا، وہ کتنا ملے گا یا اللہ؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر کہا مثل حظ الانثیین، جتنا دو بچیوں کو ہم نے دینے کا حکم دیا ہے اتنا ایک بیٹے کو دے دیا جائے۔ 2 روپے بچیوں کا حصہ بنتا ہے 2 بہنوں کا، تو 2 روپے ایک بیٹے کو دے دیا جائے۔ وراثت میں حق ثابت فرمایا، وراثت میں حق قائم فرمایا۔ اور پھر بیٹیوں کو چونکہ عرب اچھا نہیں سمجھتے تھے، کتنے قبائل ایسے تھے جو زندہ ہی دفن کر دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹیاں دیں فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ، اور اس نے ان بچیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، وَأَطْعَمَهُنَّ، اور کھانا کھلایا، اور فَكَفَّلَ كِسْوَتَهُنَّ، اور ان کے کپڑوں کا خیال رکھا، پھر ان کی شادی کر دی۔ كُنَّا لَهُ سِتْرًا مِّنَ النَّارِ، تو جب وہ کسی اپنے گناہوں کی وجہ سے دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا تو اس کی بیٹیاں سامنے آ کر کھڑی ہو جائیں گی اور اس کو جہنم سے ہٹا دیں گی۔ 10 بیٹوں کی شادی کرے ہیں تو جنت کا وعدہ کوئی نہیں، 10 بیٹوں کی شادی کرے جنت کا وعدہ کوئی نہیں، 3 بیٹیوں کی شادی کرے جنت کا بھی وعدہ ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا میرے ساتھ اس طرح ہوگا، یہ 2 انگلیاں آپس میں، ایک شہادت کی انگلی درمیان میں، اس کو آپ نے یوں ملایا کہ وہ میں ایسے ہوں۔ اب ہر ایک کی تو 3 بیٹیاں نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو سجایا، اس نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ جس کی 2 بیٹیاں ہوں تو پھر اس کو یہ فضیلت نہیں ملے گی؟ تو آپ نے کہا جس نے 2 بیٹیوں کی شادی کی وہ بھی میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں۔ پھر اللہ ایک عورت کو جزا دے، اس نے کھڑے ہو کے سوال کر دیا کہ کئیوں کو اللہ تعالیٰ ایک ہی بیٹی دیتا ہے، 2 ہوتی نہیں، وہ کیا کریں؟ تو انہوں نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ تو جس کی 1 بیٹی ہو تو پھر اس کو یہ فضیلت نہیں ملے گی؟ تو آپ نے فرمایا جو 1 بیٹی کی شادی کر دے تو وہ بھی میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں۔ 5 بیٹوں کی شادی کی، 10 بیٹوں کی شادی کی، 1 بیٹا ڈاکٹر بنا، 1 انجینئر بنا، 1 وزیر بنا، 1 سائنسدان بنا، 1 جج بنا، 1 سرحد کا وزیر اعلیٰ بنا، اس پر کوئی جنت کوئی نہیں ہے، اس پر کوئی اللہ کے دربار میں عزت کوئی نہیں ہے۔ 1 بچی کی تربیت کر کے اس کی شادی کر کے اس کا حق اس کو دے کر روانہ کر دیا تو اللہ کا نبی کہتا ہے میں اور وہ جنت میں اکٹھے ہو جائیں۔ پھر کئیوں کو اللہ تعالیٰ بیٹی دیتا ہی نہیں، بیٹے ہی بیٹے ہیں، وہ کیا کرے؟ تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے 2 بہنیں عطا فرمائیں۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی نہ بیٹی ہو نہ بہن ہو، کوئی لاکھوں میں 1 ہوگا، تو پھر اللہ تعالیٰ کے نبی نے دوسری شکل بھی بنا دی۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے 2 بہنیں دیں، بیٹیاں تھیں 2 بہنیں دیں، بیٹیاں کوئی نہیں ہیں 2 بہنیں ہیں، تو اس نے ان بہنوں کی تربیت میں ماں باپ کے ساتھ حصہ لیا، ان کی خدمت کی، ان کی جوان ہونے پر ان کی شادی کی، شادی کے بعد ان کے گھر میں ان کا خیال رکھا، شادی کرنے کے بعد بھی ان کا حال پوچھتا رہا، ان کی خیریت دریافت کرتا رہا، ان کے بچوں کا خیال کرتا رہا، اور اس حال میں اگر وہ اس پر موت آ گئی تو اس پر جنت واجب ہو گئی۔ تو یہ بیٹی اور بہن ہونے کی شکل میں اللہ تعالیٰ کے نبی نے عورت کی قیمت کو بیان فرمایا۔ پھر وہ جب بیوی بن جاتی ہے تو اس شکل میں اللہ نے عورت کی قیمت کو بیان کیا کہ الدنیا کلھا متاع، یہ ساری دنیا
ساری دنیا ایک بیکار سی چیز ہے، ساری دنیا ایک مختصر سا ساز و سامان ہے، ساری دنیا چند دن کی چیز ہے، یہ ساری دنیا ایک آنے جانے والی چیز ہے، جو متاع کے یہ سارے ترجمے ہیں۔ وخیر متاعها المرأة الصالحة، اس ساری دنیا میں سب سے قیمتی دولت نیک بیوی ہے، ساری دنیا میں سب سے قیمتی دولت نیک بیوی ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا جو عورت صلت خمسہا، 5 نمازیں پڑھے، صامت شہرہا، رمضان کے روزے رکھے، حسنت فرجہا، جو پاک دامن رہے، برائی نہ کرے، اطاعت بعلہا، خامند کو خوش رکھے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا اور اسے فرمائے گا جس دروازے سے تو جانا چاہتی ہے چلی جا، جدھر سے جانا چاہتی ہے چلی جا۔ پھر ایک اور شکل میں آپ نے ارشاد فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا تو سب سے پہلے جنت کا دروازہ ہمارے نبی کے لیے کھلے گا، اور آپ جنت کی سواری پر ہوں گے، اس کی رسی حضرت بلال کے ہاتھ میں ہوگی، آپ اندر تشریف لے جا رہے ہوں گے کہ آپ نے کہا پیچھے سے ایک عورت آئے گی اور مجھ سے آگے چلی جائے گی، تو میں حیران ہو کر پوچھوں گا تو کون ہے جو میری امت میں ہو کر مجھ سے بھی آگے جا رہی ہے؟ سبحان اللہ۔ وہ کہے گی یا رسول اللہ میں وہ بیوہ ہوں جس کا جوانی میں خامد فوت ہو گیا تھا، تو بچوں کی تربیت کی خاطر میں نے دوسری شادی نہ کی اور اپنے جذبات کو اپنے اندر ہی ذبح کر دیا، اور اپنے بچوں کے خیال اور تربیت کے لیے میں ان پر قربان ہو گئی، میں وہ بیوہ ہوں۔ تو آپ نے فرمایا وہ مجھ سے بھی آگے جنت میں جا رہی ہوگی۔ وہی عورت جب ماں بن جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں تلے ہے، تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں تلے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا جو صبح صبح ماں باپ کی زیارت کر لے، نہ کوئی خدمت کرے، نہ چائے بنا کے دے، نہ کوئی حال، صرف جا کے دیکھ لے، ایسے دیکھ لے، تو صبح سے شام تک اس کے لیے جنت میں 2 دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے۔ جب وہ ماں کے روپ میں آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے قدموں تلے جنت بنا دیتا ہے۔ ایک نوجوان ہے یا رسول اللہ جہاد میں جانا چاہتا ہوں، کہ تیرے ماں باپ زندہ ہے؟ کہ جی، کہ جا ان میں جہاد کر، تیرا وہی جہاد ہے۔ تو مدینہ منورہ میں ایک صحابی تھے، وہ بوڑھے ہو گئے، بیوی بھی بوڑھی ہوگی، ان کا بیٹا چلا گیا اللہ کے راستے میں، تو انہوں نے ماں باپ سے پوچھا ہی نہیں، بغیر پوچھے ہی چلا گیا، تو انہوں نے اس پر 2 شعر کہے کہ اذا دعت الحمامة ساق حر على بيزاتها دعوى كلابا تركت اباك مرعشة يداه وامك لا تصيغ لها شرابا۔ یہ 2 شعروں نے کہے کہ جب کبوتر کی مادہ اپنے انڈوں پر بیٹھ کر اپنے نر کو بلاتی ہے کہ تو بھی آ کر انڈوں کی حفاظت کے لیے میرا ساتھ دے، تو تیرے ماں باپ پھر تجھے بلاتے ہیں، اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں کہ تو اپنے ماں باپ کو اس حال میں چھوڑ کے چلا گیا کہ تیرے باپ کے ہاتھ کانپتے ہیں اور وہ روٹی بھی نہیں سیدھے ہاتھ سے کھا سکتا، اور تیری ماں کے بھی ہاتھ کانپتے ہیں، وہ گلاس پکڑتی تو اس کا گلاس کانپنے لگ جاتا ہے۔ یہ 2 شعر اس نے کہے۔ یہ شعر پتہ چل گیا حضرت عمر کو کہ کلاب بن امیہ اللہ کے راہ میں چلے گئے اور باپ سے پوچھا نہیں، اور باپ نے یہ شعر کہے، تو انہوں نے پیچھے حکم جاری کیا کہ کلاب کو واپس بھیجا جائے۔ وہ واپس آئے، مسجد میں پہنچے، مسجد میں تو حضرت عمر کھڑے ہو گئے اور درہ اٹھا لیا اور مار 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 اس کے سر سے خون نکال دیا۔ کہا اجہاد بعد والدی، ایسے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کے جانا بھی کوئی جہاد ہے؟ پھر ماریں، پھر کہا اجہاد بعد والدی، ایسے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کے جانا بھی کوئی جہاد ہے؟ اس کے سر سے خون نکال دیا
اور فرمایا جب تک تیرے ماں باپ زندہ ہیں تو گھر سے قدم نہیں نکال سکتا۔ اتنے بڑے حکم سے واپس بلایا ہے۔ اللہ نے ماں کو عظمت دی ہے، ماں باپ کو یہ عظمت دی ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا او سمرأ بأمہ، او سمرأ بأمہ، او سمرأ بأمہ، او سمرأ بأبیہ۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ نے فرمایا میں ہر انسان کو وصیت کرتا ہوں کہ اپنی ماں کی عزت کرے۔ پھر دوبارہ کہا میں ہر انسان کو وصیت کرتا ہوں اپنی ماں کی عزت کرے۔ پھر تیسرا دفعہ کہا میں ہر انسان کو وصیت کرتا ہوں کہ اپنی ماں کی عزت کرے۔ پھر چوتھی دفعہ فرمایا میں ہر انسان کو وصیت کرتا ہوں کہ اپنے باپ کی عزت کرے۔ چوتھی دفعہ باپ کا نام لیا، اور وصیت کا لفظ فرمایا، نصیحت کا لفظ نہیں فرمایا۔ وصیت مرنے والا کرتا ہے، نصیحت زندہ کرتا ہے۔ جو آدمی مر رہا ہو وہ جو چند بول نصیحت کے بولتا ہے اس کو قرآن وصیت کہتا ہے، کہ وصیت کے لفظ میں جو درد ہے وہ نصیحت میں نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے اولاد کو ماں کے بارے میں جب متوجہ کیا تو نصیحت کی بجائے وصیت کا لفظ استعمال کیا کہ میں وصیت کرتا ہوں، میں وصیت کرتا ہوں کہ اپنی ماں کا خیال کرو، اپنی ماں کا خیال کرو، اپنی ماں کا خیال کرو۔ تو ہر پہلو جو عورت کی طرف آتا ہے، جب وہ بیٹی بنتی ہے تو اللہ کے نبی نے عزت دی، جب وہ بہن بنتی ہے اللہ کے نبی نے عزت دی، جب وہ بیوی بنتی ہے اللہ تعالیٰ کے نبی نے عزت دی، جب وہ ماں بنتی ہے اللہ تعالیٰ کے نبی نے عزت دی۔ اور جب قیامت آئے گی تو قیامت کو کس کے ساتھ جوڑا؟ جبریل نے انسانی شکل میں آ کر پوچھا یا رسول اللہ متی الساعۃ، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو وہ کہنے لگے کوئی نشانی بتا دیں، تو آپ نے کہا ان تلد الامۃ ربتہا۔ یہاں بھی آپ نے قیامت کی نشانی کیا بتائی؟ جب تم دیکھو کہ اولاد ماں سے کی بے عزتی کرے۔ باپ کا نہیں بتایا یہاں، باپ کا اگرچہ مراد وہ بھی ہے لیکن نام ماں کا لیا ہے۔ جب تم دیکھو کہ 4 سدے کے نوجوان اپنی ماؤں کو بے عزت کر رہے ہیں تو پھر سمجھو قیامت آنے والی ہے۔ اب ایک اللہ کا نبی کہتا جب تم دیکھو لوگ سارے کافر ہو گئے تو قیامت ہے، قیامت تو آئے گی کافروں پر، مسلمانوں پر تو قیامت آئے گی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا نبی کہتا جب تم دیکھو کہ ساری دنیا کے مسلمان کافر ہو گئے اور کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے تو بس قیامت آ جائے گی۔ لیکن اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ کفر سے بھی بڑا جرم بنا دیا اس کو، ان تلد الامۃ ربتہا۔ جب تم دیکھو کہ ماؤں کے ساتھ اولاد نوکروں کی طرح سلوک کرے۔ پھر بیٹیوں کا لفظ استعمال ہے، جب تم دیکھو کہ بیٹیاں بھی ماؤں کو بے عزت کرنے لگے۔ بیٹے کا نام نہیں لیا، ہاں بیٹی۔ جب یہاں تک حال پہنچے، جو لڑکے ہوتے ہیں بیٹے ہوتے ہیں وہ تو اکثر ہی گستاخ ہوتے ہیں، اور جو بیٹی ہوتی ہیں وہ اکثر فرما بردار ہوتی ہیں۔ تو آپ نے کہا جب یہاں تک بات آ جائے کہ بیٹیاں بھی اپنی ماں کو بے عزت کرنے لگ جائیں، میں نے ایک لڑکی کو دیکھا، ایک لڑکی کو وہ اپنی ماں کو کہہ رہی تھی بکواس نہ کر۔ لڑکی بیٹی اپنی ماں کو کہہ رہی تھی بکواس نہ کر، تو اس کی ماں کے موٹے آنسو، وہ چپ بول بھی نہیں رہی، خاموش، اور اس کے آنسو ایسے اس کی آنکھوں سے گر رہے۔ یہ منظر میری آنکھوں کے سامنے ہے، میں نے آنکھوں سے دیکھا، میں نے کانوں سے سنا۔ بیٹی ماں کو کہہ رہی ہے بکواس نہ کر، اور وہ ایسے رو رہی ہے، اس کے آنسو ایسے ٹپ 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 ایسے گر رہے ہیں۔ یہ وہ آنسو ہیں جو قیامت کو لے کر آ جائیں گے، یہ وہ آنسو ہیں جو زمین کی رونق چھین لیں گے، اور موسم حملہ آور ہو جائے گا، اور زمین آسمان ہمارے خلاف گردش میں آ جائیں گے، پہاڑ ہلیں گے، پانی بکھریں گے، اور زمین کپ کپا جائے گی۔ تو قیامت کب آئے گی؟ کہ جب بیٹیاں بھی ماؤں کو کہنے لگے بکواس نہ کرو۔ جب اولادیں اپنی ماؤں کو ذلیل کرنا شروع کر دیں تو پھر سمجھو اب قیامت آ گئی، اب قیامت آنے والی ہے۔ جب شراب پینے لگ جائیں، جب زنا کرنے لگ جائیں، جب پتھروں کو پوجا کرنے لگ جائیں، یہ نہیں کہا کتنی اس لفظ سے، اس
اس بات سے بات خوفناک ہو جاتی ہے، ماں کا کتنا مقام بنا دیا گیا کہ قیامت قائم ہو جائے گی اگر ماؤں کو ذلیل کیا گیا، قیامت قائم ہو جائے گی اگر ماں باپ کو بے عزت کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے محبوب نے عورت کو ایک مقام دیا۔ پھر جب حقوق بتانے لگا اللہ تعالیٰ، میاں بیوی کا حق بتانے لگا، تو عورت کا بیوی کا حق پہلے بتایا، خامند کا حق بعد میں بتایا۔ یہاں بھی جیسے وراثت میں بیٹی کا حق پہلے بتایا، بیٹے کا بعد میں بتایا، یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے بیوی کا حق پہلے بتایا، خامند کا بعد میں بتایا۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے جیسے تمہارا اپنی بیوی پر حق ہے، یا یوں کہو بیوی کا خامند کے اوپر حق ہے جیسے خامند کا بیوی کے اوپر حق ہے۔ یہاں بھی عورت کا حق پہلے، مرد کا بعد میں۔ مرد کو فضیلت ہے عورت پر، لیکن حق عورت کا پہلے، مرد کا بعد میں، کہ عام طور پہ ہر جگہ تو نہیں، عام طور پہ عورت مظلوم ہوتی ہے، عورت کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، کمزور مخلوق ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، کہیں کہیں عورت کی بھی زیادتی ہوتی ہے، لیکن عام طور پر میں ساری دنیا پھرا ہوں، دیکھا ہے زیادہ، چونکہ یہ کمزور مخلوق ہے، اس میں طاقت نہیں، مرد میں طاقت ہے، یہ باہر بھی پھرتا ہے اور دنیا کا نظام بھی چلاتا ہے، تو عام طور پہ زیادتی مردوں کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے دستور دینا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری بیویوں کا تم پر حق ہے، تمہاری بیویوں کا تم پر حق ہے جیسے تمہاری بیویوں پر حق ہے۔ پھر عرب جو تھے وہ بیویوں کی پٹائی کرتے تھے، بیویوں کو خرچہ نہیں دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہ گھروں میں شکایت آنے لگی کہ یا رسول اللہ ہمارے خامند ہمیں مارتے ہیں، تو بھی اسلام نیا نیا آیا تھا اور عادت جلدی نہیں بدلتی، عادت دیر سے بدلتی، آہستہ آہستہ بدلتی۔ تو اسلام تو آ گیا لیکن عادت ابھی پکی تھی تو تھوڑے دن لگتا ہے بدلنے میں، تو عورتوں نے شکایت کی ہمارے خامند ہمیں مارتے، تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ممبر پہ خطبہ دیا کہ جو لوگ اپنی عورتوں کو مارتے ہیں ان میں کوئی خیر نہیں ہے، ان میں کوئی بھلائی نہیں ہے، ان کو انسانیت سے باہر نکال دیا۔ پھر عربوں میں دستور نہیں تھا عورت کے ہاتھ میں پیسہ دینا، تو اللہ کے نبی اپنی بیگمات کو ان کے گھر کا خرچہ ان کے ہاتھ میں پکڑاتے تھے، لو بھئی تمہارا خرچ ہے، ایک دن میں خرچ کرو، ایک مہینے میں خرچ کرو، ایک سال میں خرچ کرو، جیسے مرضی خرچ کرو، ان کے ہاتھ میں دیا، ہاتھ میں۔ ہمارے ہاں دستور ہے ہاتھ میں کچھ نہیں دیتے، کیا چاہیے بتاؤ، کیا چاہیے وہ بتاؤ، اور ہمارا نبی کیا کرتا ہے؟ ہمارا نبی ہاتھ میں دیتا ہے، اب اس کی مرضی ہے، وہ جہاں مرضی خرچ کرے۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر تمہیں اللہ رزق زیادہ دے تو تم اپنے گھر والوں کو زیادہ دو، اگر درمیانہ دے تو درمیانہ دو، اگر تھوڑا دے تو تھوڑا دو۔ پھر عورت کو بھی سمجھایا کہ اپنے خامند کا ہاتھ دیکھ کے مانگو، اگر وہ تنگ دست ہے تو زیادہ کا مطالبہ نہ کرو تاکہ وہ کہیں حرام کمانے نہ چلا جائے، لیکن خامند کو یہ سمجھایا کہ یہ عورت کا حق ہے، اس نے گھر کو چلانا ہے، اسے یہ نہ کہو کہ تجھے کیا چاہیے میں لا کے دیتا ہوں، اس کے ہاتھ میں پکڑاؤ، یہ میرے نبی کی پاک سیرت ہے، یہ میرے نبی کی پاک زندگی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے دوڑ لگائی ہیں، چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی عمر کی تھی، تو آپ ان کے ساتھ وہ کھیلتی تھی، ہم ان کو کھلاتے تھے، مسجد میں حبشی کھیل رہے تھے، حبشی، کہ یا رسول اللہ میں نے حبشیوں کا کھیل دیکھنا ہے، میں نے حبشیوں کا کھیل، حبشہ کے لوگ وہ ڈنڈے سے نا ایک لڑائی لڑتے تھے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے یہ کھیل دیکھنا ہے، تو آپ نے کہا چلو دکھاتا ہوں، تو آپ دروازے میں کھڑے ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، دروازے میں کھڑے ہو گئے اور عائشہ رضی اللہ عنہ کو اپنے پیچھے کھڑا کر لیا،
پیچھے، تو انہوں نے ایسے کندھے پر، یہاں کندھے پر اپنی آنکھیں یہاں لے آئیں، چہرہ نیچے، صرف آنکھیں یہاں، تو وہ ایسے کر کے دیکھ رہی، اور ہمارے نبی آگے پردہ بن کے کھڑے ہوئے. وہ جب تک حضرت عائشہ دیکھتی رہیں آپ ان کو دکھاتے رہے. آپ نے نہیں کہا عائشہ بس کرم میں تھک گیا ہوں، یا عائشہ چل بس کرم میرے اور بھی بہت کام ہیں، میں بہت بڑا نبی ہوں تو مجھے اور بھی بڑا کام ہے، مشورے کرنے ہیں، تو چل تو بس کر. جب تک حضرت عائشہ دیکھتی رہی آپ کھڑے ہو کے دکھاتے رہے. جب وہ کہنے لگے بس تو پھر آپ اندر تشریف لائیں. تو آپ نے عمل سے عورت کو عزت بھی دی، زندگی بھی دی اور محبت بھی دی تاکہ معاشرہ جنت بن سکے. پھر عرب میں دستور تھا عورت کے ساتھ مل کر نہیں کھاتے تھے، جیسے تمہارے یہاں دستور ہے بیوی کے ساتھ بیٹھ کے نہیں کھاتے. کھاتے ہو؟ نسوار کھاتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ بیوی کے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھاتے ہوئے شرم آتی؟ نسوار منہ میں ڈالا کوئی شرم نہیں آیا، بیوی کے ساتھ روٹی کھاؤ شرم کی بات. تو یہ ساری جاہلیت کی رسمیں ہیں. تو ہمارے نبی نے اس کو رواج دیا، آپ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو لقمے بنا بنا کے کھلاتے تھے، ہاتھ میں بوٹی توڑی اور ان کے منہ میں لقمہ روٹی کا ان کے منہ میں ڈالا. اور عرب میں دستور تھا بڑی بڑی بوٹیاں، جیسے یہاں شروع میں تھا، میں آج سے 20-30 سال پہلے سرحد میں میری تشکیل جو اتنی بڑی بڑی بوٹی وہ بناتے تھے تو وہ سارا دن گلتی رہتی تھی. تو عرب میں بھی یہی دستور تھا، بڑی بڑی بوٹیاں بناتے تھے، چھوٹی نہیں ہوتی تھی. تو ایک آدمی ساری ایک وقت میں نہیں کھا سکتا تھا، تو ایسا کھایا پھر اس کو رکھا، پھر کوئی روٹی کھائی پھر اس کو اٹھایا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوٹی اٹھاتی اور اس کو لقمہ 1-2 لقمے اس کے لیے پھر رکھ دیا. تو ہمارے نبی وہی بوٹی اٹھاتے، اور جہاں بڑے گلاس ہوتے تھے، اب تو بخیل شوم زمانہ ہے نا، گلاس بھی چھوٹے ہیں، تو سخاوت کا زمانہ تھا، بڑے بڑے گلاس ہوتے. ہمارے نبی کا شیشے کا گلاس بھی تھا، صرف لکڑی کے گلاس نہیں تھا، شیشے کا بھی تھا. آپ نے شیشے کے گلاس میں بھی پانی پیا ہے. آپ نے مالداروں کی بھی رعایت کی ہے، غریبوں کی بھی کی ہے. ہمارا نبی صرف غریبوں کا نبی تو تھا نہیں نا، مالداروں کا نبی بھی ہے، غریبوں کا بھی ہے، متوسط طبقے کا بھی ہے. تو ہمارے ابن ماجہ کی روایت ہے ہمارے نبی کا ایک شیشے کا گلاس بھی تھا، آپ اس میں بھی پانی پیا کرتے تھے. لکڑی کا بھی تھا اس میں بھی پانی پیتے تھے، مٹی کا بھی تھا اس میں بھی پانی پیتے تھے. تو یہ ساری ہی سنتیں ہیں، شیشے کے گلاس میں پینا کوئی خلاف سنت نہیں ہے، وہی میرے نبی کا طریقہ ہے. تو جہاں سے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی پیتی تو آپ وہاں ہونٹ رکھ کے ان کو دکھا کے پانی پیتے تھے. تو اب سرحد میں یہ عیب سمجھا جاتا ہے کہ میاں بیوی اکٹھے روٹی کھائیں. ایک ساتھی مجھ سے کہنے لگا میری بیوی سے بڑی لڑائی رہتی. میں نے کہا اب